الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وما يتبع أكثرهم إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر قل لا أملك لنفسي زرعا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. دوستو بزرگو، میں نے آپ کے سامنے سورۃ یونس 11ویں پارے کی چند آیاتیں تلاوت کی ہیں. پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے اپنے رازق ہونے کا اعلان کیا ہے اور پیدائش کا کہ مردے سے زندہ، زندہ سے مردہ پیدا کرنے والا میں ہوں. پھر آگے اللہ رب العزت نے بتوں کی اور جھوٹے خداؤں کی تردید کی ہے کہ ابتداءً بھی میں پیدا کرنے والا ہوں، مارنے والا بھی میں ہوں، پھر بعث بعد الموت بھی میرے اختیار میں ہے. اور آگے قریش مکہ کی بے وقوفی ذکر کی ہے کہ وہ خیالات، ظن اور آباء و اجداد کے رسم و رواج کو دیکھتے ہیں، حقیقت حال کو نہیں سمجھتے. ان کی بے وقوفی کو ذکر کیا. پھر آگے فرمایا کہ یہ تقسیم بھی میرے ہاتھ میں ہے کہ پیغمبر اور قرآن ان کو دیکھ کر بعض تو ایمان لے آئے اور بعض انکاری ہو گئے. اور آخر میں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیغمبر تو بھی اعلان کر دے کہ میں بھی اپنی ذات کے بارے میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں بلکہ سب کچھ کا مالک رب کائنات ہے. یہ چند چیزیں آئیں گی. سب سے پہلے 11واں پارہ، آدھا پارہ جو آخری ہے وہ شروع ہو رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا قل، اے پیغمبر آپ اعلان فرمائیں، من یرزقکم من السماء، کون ذات ہے جو تمہیں زمین و آسمان میں رزق عطا کرتی ہے، اور کون ہے جو تمہارے کانوں کا، تمہاری آنکھوں کا مالک ہے، کون ہے جو زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. جب یہ سوالیہ اعلانات ہوئے تو جو مشرک تھے وہ بھی کہتے تھے کہ کرنے والا رب کائنات ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ،
عنقریب وہ جواب یہی دیں گے کہ یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں مجھ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، اور میرے سوا اوروں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو ذات 4 صفات کی مالک ہو اس کو اللہ، اس کو رب، اس کو خدا کہتے ہیں۔ پہلی صفت کہ وہ واجب الوجود ہو، جس کا اول سے لے کر آخر تک ہمیشہ کے لیے وجود برقرار رہے، کسی قسم کی فنا اور کسی قسم کا زوال اس پر نہ آئے، وہ واجب الوجود ذات ہو۔ یہ پہلی صفت ہے رب ہونے کی۔ دوسری صفت یہ ہے کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہو اور کوئی اس کے اندر شریک نہ ہو۔ تیسری صفت یہ ہے کہ پوری کائنات کی اس کی ضرورت کے مطابق تمام ضروریات پورے کرنے والا، چاہے وہ انسان ہیں، جنات ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سب کی ضروریات اس کے موقع محل کے مطابق پوری کرنے والا ہو، جس کو مدبر کہتے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ ہو کہ وہ موجود اور معبود۔ یہ 4 صفتیں ہوں تو یہ اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے رب، اس کا نام ہے خدا۔ جو ان 4 صفات سے خالی ہو وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، وہ موجود اور معبود نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی صفت واجب الوجود کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، کوئی نہیں رہے گا۔ ایک ذات ہے جو اول سے لے کر آخر تک رہی، وہ ہے رب کائنات۔ دوسری صفت یہ ہے کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا رب کائنات ہے۔ 17ویں پارے کے اندر اللہ نے اعلان کر دیا کہ لن یخلقوا ذبابا ولا یجتمعوا لہ، تم ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے اگر تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ۔ تو پیدا کرنا تو اپنی جگہ پر، مکھی کو تم سے چیز لے کر اڑ جائے تو اس سے تم واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ذا طالب والمطلوب، تم دونوں کمزور ہیں، تمہاری حاجت روا بھی اور معبودان باطلہ بھی کمزور ہیں، تم بھی کمزور ہو۔ فرمایا پوری کائنات کو وجود دینے والا، بخشنے والا اللہ نے فرمایا میں ہوں، میرے بغیر کوئی نہیں ہے۔ 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ فرمایا کوئی زمین پہ چلنے والا جانور میں پیدا نہیں کرتا جب تک اس کے رزق کا بھی پہلے بندوبست نہ کر لوں اور اس کی رہائش کا بندوبست بھی نہ کر لوں۔ دونوں چیزوں کا بندوبست میں پہلے کرتا ہوں، اس کی رہائش بھی، اس کا رزق بھی، اس کی مستقل ٹھکانہ بھی دنیا، عارضی ٹھکانہ ماں کا پیٹ، یہ سب کچھ میں پہلے بندوبست کرتا ہوں، پھر اس کو پیدا کرتا ہوں۔ اور تفسیر مدری کے اندر آیا کہ پوری کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے انسان کی 4 چیزوں کا فیصلہ کر دیا، نہ مٹتی ہے نہ تبدیل ہوتی ہے۔ انسان کا رزق، انسان کی زندگی، انسان کی موت، اور انسان کا جو ہے نا اللہ کے اچھا برا ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، نیک ہو یا بد ہوگا، مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، ہاں بزرگ ہوگا یا ظالم ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ تقدیر مبرم ہے، اٹل ہے، نہ مٹتی ہے نہ تبدیل ہوتی ہے۔ تو اللہ نے پہلی صفت یہ ذکر کی کہ پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، اور یہی کہا کہ اے پیغمبر آپ کافر سے بھی پوچھے نا وَلَئِنْ خَلَقْتُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو کافر یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو پیدا کرنے والا رب کائنات ہے، اور رزق دینے والا بھی رب کائنات ہے، اس کے بغیر کوئی رازق نہیں ہے۔ تو فرمایا تم اعلان کرو کہ کون ہے تمہیں رزق دینے والا زمین و آسمان میں۔ اب زمین سے تو رزق حاصل ہوتا ہے، آسمان کا ذکر کیوں ہے؟ اور 26 پارے کے اندر
آیت کریمہ ہے جس کے اندر وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمان میں ہے، اب رزق زمین میں ہے، یا گندم، پھل فروٹ، اناج، سبزی، سب کچھ زمین سے۔ تو علماء نے دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ جو آسمان میں تقدیر میں تمہارے لیے رزق لکھا ہوا ہے وہی ملے گا، اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، اس لیے اللہ نے فرمایا تمہارا رزق وہی ملے گا جو آسمان پہ لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ لکھی ہے کہ چونکہ آسمان سے بارش ہوتی ہے اور ہر ایک چیز کی پیدائش کا ذریعہ پانی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا آسمان سے بارش ہوتی ہے اور اسے سب کچھ پیدا ہوتا ہے، اس لیے رب کائنات نے فرمایا دیا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ۔ یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ تمہارے رزق دینے والا تمہیں کون ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کان اور آنکھیں دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ کا کتنا نظام ہے کہ اگر انسان کا کوئی اعضاء و اندام بھی بگڑ جائے نا، آپ لاکھوں روپے لگا دیں اس طرح بحال نہیں ہوتا جیسے رب کائنات نے بنایا ہوتا ہے۔ اللہ کی کتنے نعمتیں ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل عنہ، یہ ساری نعمتیں ہیں مسئولہ، ان کے متعلق حساب کتاب ہوگا کہ آپ نے جو ہے نا زبان کو کیسے استعمال کیا، کانوں کو کیسے استعمال کیا، آنکھوں کو کہاں استعمال کیا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اب جو گونگے ہوتے ہیں نا اصل میں یہ بہرے ہوتے ہیں، یہ کوئی سنتے نہیں، سیکھتے نہیں، بول نہیں سکتے، ایک نعمت گئی تو دوسری نعمت بھی چلی جاتی ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت تک انسان متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے۔ اللہ نے زبان دی ہے تو اس کا حساب کتاب ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ کوئی مجھ سے سوال کرے کہ مچھلی کی زبان کیوں نہیں، تو میں جواب دوں گا کہ اس کو گناہ کی سزا ملی ہے۔ اور پھر مکاشفۃ القلوب کے اندر تفسیر لکھتے ہیں کہ شیطان کو اللہ نے جب جنت سے پھینکا نیچے اتارے تو سمندر میں گرے اور ملاقات ہو گئی مچھلی سے۔ شیطان نے پوچھا، مچھلی نے پوچھا شیطان سے تم کون؟ انہوں نے کہا کہ میں بڑا عابد تھا اور مجھے جو ہے نا اللہ نے ایک مخلوق آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا، وہ ظالم تھی نعوذ باللہ، میں نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے مجھے نکال دیا، لیکن وہ آدم یہاں زمین پہ آئے گا تمہیں بھی شکار کرے گا، یہاں خون ریزی ہوگی، جنگ دنگا فساد ہوگا، وہ زمین پہ آنے والا ہے۔ شیطان تقدیر الہی کے فیصلے پڑ چکا تھا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ مچھلی بھاگی، اس نے سارے سمندری اور دریائی جانوروں کو کہہ دیا کہ ظالم آدم پیدا ہو چکا ہے، ظالم آدم پیدا ہو چکے ہیں، یعنی غیبت کی۔ اللہ کو غصہ آیا اس مچھلی کے غیبت کرنے کی وجہ سے، اللہ نے مچھلی کی زبان کھینچ لی۔ اب ہر جانور کی، پرندے کی، درندے کی زبان ہے، چاہے بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا، لیکن غیبت کرنے کی وجہ سے مچھلی کی زبان نہیں ہے، اللہ نے کھینچ لی ہے۔ اتنا برا جرم ہے، فلہذا یہ زبان بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو بھی سنبھل کر سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ پاؤں کا پھسلا ہوا زمین پہ گرتا ہے، زبان کا پھسلا ہوا جہنم میں چلا جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے، کان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ نے اس نعمت کا ذکر کیا کہ امن یملک السمع والابصار کون ہے کہ تمہارے کان اور تمہارے آنکھوں کا مالک ہے، یعنی سارے وجود کا مالک رب کائنات ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ وجود کیا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کام ہو تو مجھے گولی مار دینا، یہ شرعی طور پر جائز نہیں، یہ وجود کا مالک بھی نہیں ہے، پھر کیسے کہتے ہیں کہ مجھے گولی مار دو؟ اس لیے نقش و نگار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ فرمایا یہاں کوئی لکھا ہوا ہے تو اس کو مٹاؤ، اگر ہاتھ کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو چھوڑ دو ورنہ اس کو مٹاؤ۔ اس لیے یہ جو ہے نا چاند ستارے عورتوں کا بنانا، یہاں شعر بنانا، یہاں نام لکھنا یا کوئی نشانی بنانا شرعی طور پر ناجائز ہے۔ اور مالک کا خودکشی بھی حرام ہے، کیونکہ انسان اپنے وجود کا مالک نہیں تھا۔ اگرچہ خودکشی کرنے والے پر جنازہ پڑھا جائے گا، نماز جنازہ پڑھا جائے گا،
لیکن معززین اس کے اندر شریک نہ ہوں تاکہ اس برے فعل سے لوگوں کو نفرت پیدا ہو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے امانتیں ہیں، چاہے آنکھ ہو، چاہے کان ہو، زبان ہو، وجود ہو، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، لہذا غلط استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ تمہارے آنکھ اور تمہارے کان کا کون مالک ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو زندہ کو پیدا کرتا ہے مردے سے اور مردے کو پیدا کرتا ہے زندے سے۔ جہاں بھی آیت ہوگی نا وہاں یہی جو ہے نا جواب لکھا ہوگا، ترجمہ لکھا ہوگا، انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈا، بس یہی۔ باقی آگے علماء لکھا ہے کہ مسلمان سے کافر، کافر سے مسلمان، وہ بھی اس آیت کے اندر داخل ہے، عالم سے غیر عالم اور غیر عالم سے عالم، یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے، ذکر کرنے والا اور ذکر نہ کرنے والا یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ ہاں، ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے، غیر عالم مردہ ہے، کافر مردہ ہے، انڈا مردہ ہے، ہاں یہ سارے اسی کے اندر آتے ہیں۔ فلہذا یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ جس سے بھی کام لے لیا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ ہندو خاندان سے تھے، اللہ نے کام لے لیا، ایسے ولی کامل نکلے کہ جب فوت ہوئے تو 6 ماہ تک قبر سے خوشبو آتی رہی۔ مولانا عبید اللہ سندھی سکھ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اللہ نے جو مسلمان بھی کیا اور عالم بھی کیا اور بڑا دین کا کام لے لیا ہے۔ کئی حضرات ہیں جو غیر عالم تھے عالم بن گئے، اور جو عالم تھے ان کی اولاد جو خلا بن گئی۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، جیسے بھی کرے وہی مالک ہے۔ تو فرمایا یہ کرنے والا کون ہے، یہ کرنے والا کون ہے؟ اور آگے فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا، موقع محل کے مطابق اس کی ضروریات پوری کرنے والا، یہ کون ہے؟ فرمایا اے پیغمبر ان سے پوچھو تو یہ ضرور جواب دیں گے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان قریب یہی جواب دے گے کہ سب کچھ کرنے والا رب کائنات ہے۔ تو آگے فرمایا فَقُلْ، پھر أَفَلَا تَتَّقُونَ، بھی اس سے ڈرتے کیوں نہیں، اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ جب سب کچھ کرنے والا وہی ہے تو اسی سے ڈرنا چاہیے، اسی کی بات کرنی چاہیے، اسی کے نام پر جو ہے نا صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اسی کے نام پر قسم اٹھانی چاہیے۔ کسی غیر اللہ کے سامنے پھر جھکنے کی اور قسم اٹھانے کی اور منت منوتی کی اجازت نہیں۔ بعض گناہوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر منابر الارض، جو زمین کی حدود کو بگاڑتا ہے، تبدیل کرتا ہے، اس کا حق یہاں ہے، ادھر جو ہے نا دوسرے کی زمین پہ چڑھ جاتا ہے، یہ لعنتی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے نام کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، فرمایا یہ لعنتی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب والدیہ، جو والدین کو گالی دیتا ہے، بڑے راز گالی دینا بھی جرم ہے، اور آپ کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے، وہ تیرے باپ کو گالی دے تو یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے، فرمایا یہ لعنتی ہے۔ اور لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتی رجلا او امرأة فی دبرها، جو خلاف فطرت مرد اور عورت کے ساتھ کام کرتا ہے، حضور نے فرمایا یہ لعنتی ہے۔ یہ 3 مرتبہ فرمایا، یا اس کو 3 مرتبہ فرمایا۔ تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے پھر نظر و نیاز مانتا ہے تو یہ لعنتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب رازق بھی میں ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، تمہارے وجود کا مالک بھی میں ہوں، تمہاری آنکھوں کا کانوں کا مالک بھی میں ہوں، تو پھر تمہیں جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، مجھ سے ڈرنا چاہیے، اور کسی کے سامنے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ جھکنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اجازت ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے 2 جہان کے سردار ہیں، لوگ سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کا سجدہ کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسجد لی یا سلمان واسجد للحی الذی لا یموت، فرمایا سلمان میرا سجدہ نہ کر، اس ذات کا سجدہ کر جو ہمیشہ زندہ ہے، جس پر کبھی کوئی زوال نہیں آتا۔ جب اللہ کے بعد اب کس کا درجہ ہے؟ محمد رسول اللہ کا۔ اللہ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ محمد رسول اللہ کا ہے۔ جب محمد رسول اللہ کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے تو اور بھی کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے
4 چیزوں کو اپنے ہاتھ مبارک سے بنایا ہے، قلم کو، جنت عدن کو، عرش معلی کو، اور انسان کے چہرے کو۔ اب اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتے کہ میری بنائی ہوئی چیز کسی غیر اللہ کے سامنے جھکے، اس لیے سجدہ، نظر و نیاز اور قسمیں یہ اللہ کے نام کی ہونی چاہیے، غیر اللہ کے سامنے نہ جھکنے کی اجازت ہے اور نہ کسی غیر اللہ کے سامنے نظر و نیاز اور منت منوتی کی اجازت ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ذکر کیا مختصر۔ آگے فرمایا وَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، یہی ہے تمہارا سچا رب جو سب کچھ کر سکتا ہے، یہی ہے تمہارا۔ عیسائی جو ہے نا، حضرت عیسیٰ حضرت مریم کو خدا مانتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کانا یاکلون الطعام، یہ تو روٹی کھاتے ہیں، یہ تو کھانے کے محتاج ہیں، اور جو کھانے کا محتاج ہو وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اور فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر کہاں پھرے جا رہے ہو؟ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ آگے اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، تم میں سے کوئی ہے کسی نے ابتداً کسی کو پیدا کیا ہو پھر یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہو؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کو زندہ کرتے تھے تو بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے تھے، خود یہ نہیں کہتے کہ میں نے کیا ہے، اللہ کی اجازت سے، اللہ سے حکم سے، اللہ کی مدد سے جو ہے نا وہ قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے تھے، تو اللہ کا نام ضرور لیتے تھے۔ بذات خود کوئی کسی کے پیدا کرنے کا مالک اور خالق نہیں ہے۔ اور فرمایا حل من شرکائکم من یہدی الحق، کوئی ایسا تمہارا خدا ہے جو تمہیں حق کی طرف، ہدایت کی طرف رہنمائی دے؟ ہدایت دینے والا رب کائنات ہے، اس کے بغیر کسی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے کوشش کرتے رہے کہ راہ ہدایت پہ آ جائے، لیکن نہیں لا سکے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خواجہ ابو طالب چچے کے متعلق کوشش کرتے رہے، اللہ نے منع کر دے انک لا تہدی من احببت، کہ آپ اس کو ہدایت نہیں کر دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، یہ خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، یہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے میں سے کوئی ہے افمن یہدی الحق حق ان یبتغى من لا یہدی الا یہدی، جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو یہ تو خود ہدایت کے محتاج ہیں، چاہے کہ کسی اور کو ہدایت دے۔ اور آگے فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ، یہ مشرک، یہ کافر، یہ بے دین نہیں عمل کرتے مگر ظن اور گمان کے مطابق۔ اب ظن کو سمجھیں، اگر دونوں پہلوؤں برابر ہوں، کسی کے آنے نہ آنے کے، اس کو شک کہتے ہیں، کوئی آیا یا نہیں آیا، دونوں پہلو برابر ہوں تو اس کو شک کہتے ہیں۔ اگر ایک غالب ہو اور دوسرا مغلوب ہو تو غالب کو ظن کہتے ہیں، مغلوب کو وہم کہتے ہیں۔ میری طرف کوشش کریں، جو غالب ہو پہلو زیادہ امید ہو کہ فلانا آیا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے نہ آیا ہو، تو جو غالب ہو اس کو ظن کہتے ہیں، جو مغلوب ہو اس کو وہم کہتے ہیں۔ اور کامل یقین ہو، اس کے آمد کا جو ہے معلوم ہو تو اس کو یقین کہتے ہیں، جس کے مقابلے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ یقین، ظن، شک، وہم، ان سب کی تعریف آ گئی۔ تو یہ قریش مکہ یہی کہتے تھے کہ ہمارا گمان ہے کہ شاید ہماری سفارش کرے، شاید ہماری اولاد کے نفع نقصان کا مالک ہو، شاید یہ ہو، شاید یہ ہو۔ اور جب انہیں کہا جاتا کہ تم جو ہے نا اس طرح نہ کرو تو پھر تنگ آ جاتے، تو کیا کہتے؟ قالوا وجدنا آبانا، ہم نے باپ دادے کو اسی راستے پر پایا ہے۔ آج وہی قریش مکہ، کفار مکہ والے جملے آج مسلمان بولتے ہیں۔ کسی کو منع کرے تو وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو غلط ہے۔ یہ کافروں کا جملہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مشرکین جب لاجواب ہو جاتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے قالوا وجدنا آبانا، ہم نے آبا و اجداد کو اس طرح پایا ہے۔ یہ کافروں کا جملہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ لہذا اس اصطلاح سے بچنا چاہیے۔ آخر ہم نے قرآن و حدیث کے اندر جو کچھ ہے وہ سچ اور حق ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارا باپ دادا اور اس کا رسم و رواج، طور طریقہ غلط ہو سکتا ہے، قرآن و حدیث غلط نہیں ہو سکتا۔ آج ہم قومی رسم و رواج کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آبا و اجداد کے رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں،
غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ نہیں اتباع کرتے مگر زن کی، ان ظن لا یغنی من الحق، حق کے مقابلے میں زن کی کوئی حیثیت نہیں، حق کے مقابلے میں زن کی کوئی حقیقت۔ اور 26 پارے کے اندر آتا ہے سورۃ حجرات کے اندر کہ بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض اوقات بدگما یہ ظن گناہ بن جاتا ہے۔ جیسے کوئی کھڑے ہوں تو ہم کہتے ہیں کیوں کھڑے تھے، یہ فلانا فلانا کے گھر بھی کیوں آیا، یہ کاروبار جو ہے نا اس کا کس طرح ہے، ہم دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، بدگمانی میں لگے رہتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے ظن المومن خیر، ہاں مومن پر اچھا گمان کرو، بدگمانی سے بچو، ہاں برے گمان سے بچو، کیونکہ بعض ظن جو ہے نا وہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی منع کیا اللہ نے، آگے فرماؤ ما کان ھذا القرآن یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ فرمایا یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے نا انسانی عمل دخل نہیں، یہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، معانی بھی متعین شدہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ پیغمبر معانی بتانے والا ہوتا ہے، بنانے والا نہیں ہوتا۔ کلام بھی اللہ کا، معنی مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے انسان کا اس کے اندر کوئی عمل دخل۔ قریش مکہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے تو اس کے اندر مکھی کا کیوں ذکر ہے، اس کے اندر مکڑی کا کیوں ذکر ہے، اس کے اندر مچھر کا کیوں ذکر ہے، یعنی وہ عیب جوئی کرتے تھے، وہ عیب جوئی کرتے تھے۔ اس لیے جو ہے نا عیب جوئی کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کی تردید کیا ہے۔ میری طرف توجہ کریں تو اللہ نے فرمایا ما کان ھذا القرآن یفتری من دون اللہ، یہ جو ہے نا قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے اللہ کے بغیر، بلکہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب، بلکہ یہ سابقہ کتابیں، سابقہ کتابیں، سابقہ کتابیں تورات انجیل زبور کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ تورات انجیل زبور کو وہ بھی مانتے تھے، وہ بھی مانتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کیا ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا وہ تفصیل الکتاب، ہر حکم کو تفصیل سے بیان کیا ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کے 5 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح مانے، اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ ہاں بعض لوگ بک بک کرتے ہیں کہ جی 10 پارے حضرت عمر حضرت ابو بکر نے نکال دیے تھے، یہ جھوٹ ہے، بہتان، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یا 10 پارے بکری کھا گئی تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ 30 پارے جیسے نازل ہوئے تھے اسی طریقہ سے وجود ہے اور قیامت تک رہیں گے، اس کی زبر زیر کے اندر بھی کوئی فرق نہ آئے گا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا۔ دوسرا حق یہ ہے قرآن کا کہ اس کو صحیح پڑھے، تیسرا حق یہ ہے اس کو سمجھے، چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کرے، پانچواں حق یہ ہے کہ دوسروں تک پہنچائے۔ یہ 5 حق ہیں قرآن کے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے نا ویسے کھڑا ہوا نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، جو تمہارے سامنے تورات انجیل ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ جو احکامات، جو جائز و ناجائز وہاں احکامات ہے وہی قرآن کے اندر آئے، جو احکامات نہیں وہاں تھے یہاں بھی ہیں، یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اور فرمایا وہ تفصیل کتاب، اور ہر ایک چیز کو یہ بیان کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مسئلہ جو ہے نا تلاش کرنا تھا، ایک مرتبہ قرآن پڑھا وہ مسئلہ نہیں ملا، 2 مرتبہ پڑھا نہیں ملا، 300 ختم کیے امام شافعی نے اس مسئلہ تلاش کرنے کے لیے، 300 ختم کرنے کے بعد وہ مسئلہ مل گیا۔ امام شافعی نے کہا کہ قرآن کے اندر آتا ہے تبیان لکل شیء، ہر ایک چیز کو اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے، چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ تو فرمایا یہ اور بات ہے کہ مجھے نہیں مل رہا، لیکن یہ ہوگا ضرور قرآن کے اندر، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو قرآن کے اندر نہ ہو۔
کہیں صراحتاً ہے، کہیں اشارتاً ہے، کہیں عبارت النفس سے ہے یا معلوم ہے، کہیں اقتضاء النفس سے، کہیں عبارت النفس سے، ہوتا ضرور ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر، قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہے۔ آج ہمارے یار لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں کہ ہاں جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملے گا اس پر عمل کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ اہل حدیثوں کا بڑا دعویٰ ہے کہ جو حدیث سے مسئلہ ہوگا اس پر عمل کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے۔ اس سے ایک بات پوچھ لو کہ بھینس کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، جب نہیں ہے تو پھر جو ہے نا بتاؤ تم اس کا گوشت کیوں استعمال کرتے ہو، دودھ کیوں استعمال کرتے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دی ہے، تمام علماء نے لکھا ہے کہ یہ گئے کے حکم میں ہے، یہ گئے کے حکم میں ہے۔ گئے تھی بنیاد ذکر ہے یا نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر؟ تو اب اس کو اسی پر قیاس کیا ہے کہ یہ بھی اس کی قسم ہے۔ تو اب وہ جواب ہو جاتا ہے، پہلے تو کہتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہے، حدیث سے جو بات ثابت ہے اس کو عمل کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ ان سے یہ پوچھ لیا کرو اہل حدیث سے، جو ہمیں مشرک کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کی اتباع کر کے تم شرک کیا ہے، ہم شرک نہیں کرتے، ہم امام حنیفہ کی وہ بات مانتے ہیں جو قرآن و حدیث سے نکالی ہوئی ہو۔ تقلید کا یہی معنی ہے کہ کسی نیک آدمی کے علم و عمل پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کو مان لینا، یہ ہے حقیقت۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ قرآن و حدیث کے اندر جو ہے نا ہم نے تفسیر بیان کر دی ہے، اور ہے بھی رب کی طرف سے، بندے کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ سورۃ کوثر جب جو ہے نا نازل ہوئی تو اس کو لکھوا کر خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا۔ عرب کے بڑے شاعر، بڑے فصیح و بلیغ دیکھ کر عاجز آ گئے، آخر کار اس سورت کے نیچے لکھ دیا ھذا لیس کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم یقولون افطرا، اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑا ہوا ہے نعوذ باللہ، تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، تم بھی اس طرح جو ہے نا کو گھڑ کر لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے باہر جس کو بلانا چاہتے ہو قرآن بنانے کے لیے بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ اللہ نے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ انہوں نے کیا ہے نہ کر سکیں گے، نہ کیا ہے نہ۔ ہاں یہاں پر ایک بات ہے کہ قرآن کے اندر تفعلوا ہے، تفعلوا ہے، اور پہلے ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اور دوسرا ہے وَلَن تَفْعَلُوا۔ اب پہلے کا معنی ہم کرتے ہیں نہ انہوں نے پہلے کیا تھا اور نہ ہی آگے کر سکیں گے۔ اب صیغہ تو ایک جیسا ہے، معنی کیوں تبدیل ہے؟ تو یہ صرف نحو سے معلوم ہوگا کہ پہلے تفعلوا کے اندر لم داخل ہے، حرف لم، یہ مضارع کو ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے، اور دوسرے تفعلوا کے اندر حرف لن داخل ہے، یہ حال کے معنی کو مستقبل کے معنی میں لے جاتا ہے۔ ہم صرف نحو سے عربی سے بالکل ناواقف ہیں، عربی کے اندر بڑی فصاحت و بلاغت ہے۔ آج ہر ایک جو ہے نا دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں نے قرآن پڑھا ہے، دیہاتوں میں جائے نا تو بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ ترجمہ قرآن پڑھا ہے۔ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے انسان عالم نہیں بن جاتا، صرف عالم نہیں بن جاتا، اس کے لیے جو ہے نا دو زانو ہو کر کسی کے سامنے بیٹھنا ہوگا، ورنہ بعض چیزیں قرآن کی صحابہ کو ہی سمجھ نہیں ہے، پھر حضور نے تفصیل بتائی۔ اس لیے قرآن و مجید سیکھنے سے آتا ہے، خود پڑھنے سے مجتہد جو بنے گا وہ ٹھوکرے کھائے گا، جیسے آج کل جو ہے نا جاوید غامدی گمراہ ہے، ہاں مرزا علی ہے یا دوسرے ہیں، یہ اس لیے گمراہ ہو گئے تو کسی سے پڑھا نہیں ہے، بس دیکھ کر جو ہے نا اردو کی تفسیریں جو ہے نا مجتہد ہو گئے، ٹھوکریں کھائی ہے، کوئی منکر حدیث ہو گیا ہے، کوئی کچھ ہو گیا ہے، کوئی کچھ ہو گیا ہے، رائے حق سے ہٹ گئے ہیں۔ فلہذا قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے بھی معلم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری شریعت کے اندر جتنے بھی شریعتیں گزری ہیں، کتاب بھی بھیجی ہے، معلم بھی بھیجا ہے، یا معلم بھیجا ہے، پہلی کتاب کی تعلیم شروع انہوں نے جاری رکھی، لیکن یہ تاریخ کے اندر نہیں آتا کہ اللہ نے کتاب بھیج دی اور کوئی معلم نے بھیجا۔ اللہ نے کتاب بھی بھیجی ہے، معلم بھی بھیجا ہے، تاریخ میں مثالیں ملتی ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب بھی آئی، معلم بھی آیا۔
یہ مثالیں بھی ملتی ہیں کہ نبی بھیجے ہوں، معلم بھیجے ہوں اور کتابیں پھیلی ہوں۔ 3000 کے قریب بنی اسرائیل کے نبی آئے، تورات کے مطابق، انجیل کے مطابق وہ جو ہے نا شریعت کو چلاتے رہے، لیکن یہ مثال شریعت کے اندر نہیں ملتی کہ اللہ نے کتاب نازل کی اور معلم نے بھیجا۔ معلم ضروری ہے، ہر ایک چیز معلم سے معلوم ہوتی ہے۔ اپنے طور پر کوئی چیز حاصل کریں گے تو پھر جو ہے نا گمراہی ہوگی، کوئی نہیں ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ اب مثال کے طور پر ہم بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جس سے بھی پوچھیں نا اسے معنی آئے گا، وہ کیا کہے گا؟ شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا، یہی کرتے ہیں نا۔ اب اگر عربی جو ہے نا لب و لہجہ میں پوچھا جائے اور اس کا ترجمہ کیا جائے تو با معنی ساتھ، اسم معنی نام، اللہ معنی نام اللہ، ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شروع کس کا معنی کرتے ہیں؟ شروع کس کا معنی کرتے ہیں؟ یہاں نہیں لکھا ہوا، یہاں نہیں لکھا ہوا، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے۔ تو پھر جو عربی سے واقف ہوگا، صرف نحو پڑھا ہوگا، عربی زبان سے واقف ہوگا، تو پھر وہ کہے گا کہ یہاں پر اشرع ہو یا ابتدا ہو، وہ چھپا ہوا ہے۔ میں شروع کرتا ہوں یا میں ابتدا کرتا ہوں؟ پھر سوال ہوتا ہے وہ لکھا کیوں نہیں؟ تو علماء نے لکھا اس لیے نہیں لکھا کہ اللہ کے نام سے پہلے اپنی ذات نہ آ جائے، اللہ کی ذات سے پہلے اپنی ذات نہ آ جائے، اس لیے چھپا ہوا ہے۔ اب الحمدللہ تعریف اللہ کے لیے، یہ سب تعریفیں کس کا معنی کرتے ہیں؟ تو اس پر الف لام داخل ہے نا، یہ استغراق کا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ الف چاپ لام 4 قسم کا ہے، استغراقی، جنسی، عہد ذہنی، عہد خارجی، یہ پھر جو ہے نا نحو کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے کہا ہے نا کہ الصرف صرف جو ہے نا ماں ہے اور وہ نحو ابوہا۔ الصرف العلوم، یہ علم کی ماں ہے، اور النحو ابوہا، نحو باپ ہے۔ یہ دونوں ملے گے تو اولاد ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ صرف نحو آئے گا تو علم حاصل ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ علمی باتیں یہ سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک پڑھیں گے نہیں، اس لیے 12-14 سال لگانے پڑتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے نا جو بھی پگڑی باندھ لے، داڑھی مبارک رکھ لے، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب۔ ہاں، مولوی صاحب کے لیے بھی ایک معیار ہے، ایک کورس ہے، وہ بھی کرنا ضروری ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا اگر یہ بھاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو فاطمی صورت میں مثل ودو شہادہ صادقین، اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسا اور قرآن لے آؤ۔ اللہ نے فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، ان کے علم میں جو بات نہیں آتی یہ جھٹلا دیتے ہیں۔ اس لیے چاہے ذہن میں آئے یا نہ آئے، قرآن و حدیث کا جو بھی حکم ہو انسان کو مان لینا چاہیے بس۔ اور وہ عقل کی بنیاد پر جو ہے نا کیا رکھتے تھے، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، وہ اس کے مقصد تک، مفہوم تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اس لیے وہ جو ہے نا کیا کرتے تھے؟ جھٹلا دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے بھی لوگ دین کو جھٹلا چکے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، یہ جھٹلا چکے ہیں۔ تو فرمایا کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر ان کا انجام کیسے ہوا؟ کسی کو جو ہے نا پتھروں کی بارش ہوئی، کسی پر آگ برسی، کسی پر ہوا چلی، کسی پر زلزلہ آیا، کسی قوم پر چیخ ماری گئی، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ برائی کا انجام برائی ہے، اس لیے برائی سے بچنا چاہیے۔ اور فرمایا اگر پیغمبر آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں تو آپ ان کو کہہ دینا، تبلیغ کرنے کے بعد پھر یہ کہہ دینا میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے۔ یا قل یا الکافر لا اعبد ما تعبدون، جس کی میں بات کرتا ہوں تم نہیں کرتے، جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کرتا۔ تو علماء نے لکھا ہے دین کے معاملے میں انسان کو کھرا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ آج ہم جو ہے نا کسی غیر مذہب کے اس میں چلے جائیں تو پھر اسی میں ڈھل جاتے ہیں۔ ہمارے حکمران جب ہندوستان میں جاتے ہیں جو یہاں وہ ہندوؤں والا تلک لگا دیتے ہیں، ہولی مناتے ہیں، شرعی طور پر حرام ہے، ناجائز ہے۔ عرب کے اندر جو ہے نا ایک مندر بنایا گیا تو وہاں دعائیں مانگ رہے تھے، بڑی حیرانگی ہوئی یار کہ مندر پر دعائیں کس چیز کی؟ تو کسی غیر مذہب کی تہذیب و تمدن کو اپنانا شرعی طور پر ناجائز ہے۔
سمجھے یہ نہیں ہے؟ دہلی کا ایک عالم تھا اور وہ باہر نکلا تو اس دن ہندو ہولی منا رہے تھے. ہولی کا معنی رنگ ڈالتے ہیں ایک دوسرے پر, ہولی کا معنی رنگ ڈالتے ہیں. تو وہ ہولی کا دن تھا تو یہ پان کھا رہا تھا تو اس نے تھوک دیا گدھے پر کہ تم بھی ہولی منا لو. کیا کہا؟ جب مرا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کو ہولی بنانے والوں کے ساتھ جمع کر دو. جب مرا تو اللہ کی طرف سے کیا حکم ہوا؟ اس کو ہولی منانے والوں کے ساتھ جمع کر دو. المرء من احب من تشبہ بقوم فهو منهم. جو جس قوم قبیلے مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ قیامت کے اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. آج یہود و نصارہ کا طریقہ, ہم داڑھی نہیں رکھتے, داڑھی منانا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا نہیں ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ داڑھی مونڈنے پر اجرت دینا بھی حرام ہے, لینا بھی حرام ہے. مسئلے کو نہیں سمجھے؟ حلال کے بڑے درجے لکھے ہیں. سب سے اعلیٰ اور افضل حلال مال غنیمت ہے, دوسرے نمبر پر مال تجارت, تیسرے نمبر پر زمیندارہ. یہ حلال کے درجے ہیں. آخری درجہ نہیں کا ہے. حلال اس وقت ہے جب وہ داڑھی نہ مڑاتا ہو, نہ موڑتا ہو اور حجامت کرتا ہو, داڑھی نہ موڑتا ہو. تفسیر ذخیرۃ الجنان کے اندر 21 جلدوں میں ہے, اس کے اندر لکھا ہے کہ کسی عیسائی کی داڑھی مونڈ کر اجرت لینا بھی حرام ہے. کسی عیسائی کی داڑھی مونڈ کر نئی کے لیے, حجام کے لیے اجرت لینا حرام ہے. فلہذا یہ داڑھی مونڈنے پر لیتے ناراض نہ ہونا, جو بھی ہے. ہاں یہ کمائی حرام ہے, حلال نہیں. رزق بھی حلال کا ہونا چاہیے, حرام سے بچنا چاہیے. آج ہم حرام کو حلال کر دیتے ہیں, حلال کو حرام کر دیتے ہیں. جو حلال ہوتی ہے اس کو حرام کرنے پر بڑے جو ہے نا ہم جری ہو جاتے ہیں. یہ کل میں اخبار کے اندر پڑھ رہا تھا, ایک بڑا جو ہے نا اشتہار آیا ہوا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بوجہ نافرمانی آگ کر دیا ہے, شرعی طور پر یہ ناجائز اور حرام ہے. آگ کرنا جائز نہیں ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ 66 سال ایک آدمی جنتیوں والے عمل کرتا ہے, اگر مرتے وقت کسی کو وراثت سے محروم کر دے اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر دھکیل دے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ بات لمبی ہو جائے گی, مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ 5 وجہ ہیں جن کی وجہ سے انسان وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. ذرا غور سے سنیں, فائدہ ہوگا. 5 وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ بیٹا کافر ہو, باپ مسلمان ہو. یہ بیٹا باپ کا وارث نہیں ہوگا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوسری بات, بیٹا غلام ہے, باپ آزاد ہے. یہ بیٹا باپ کا وارث نہیں ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ بیٹا کفرستان میں خوش ہے, ادھر نہیں آتا دارالاسلام کی طرف, اور باپ دارالاسلام کے اندر ہے, وہ کہتے ہیں بس میں یہی خوش ہوں, میں دارالاسلام کی طرف نہیں آتا. بود دارین, اس کا باپ کا گھر دارالاسلام کے اندر ہے, اس کا گھر جو ہے نا دارالکفر کے اندر ہے. اب یہ باپ کی وراثت سے محروم ہوگا. کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھا یہ ہے کہ غلطی سے یا جان بوجھ کر اپنے باپ کو قتل کر دے, یہ وراثت سے محروم ہو جائے گا. 5واں یہ ہے کہ نبی کی اولاد ہو, نبی کی وراثت نہیں چلتی. یہ 5 وجہ ہیں جس کی وجہ سے انسان وراثت سے محروم ہو جاتا, ورنہ نہیں ہوتا. یہ جو آج کل ہم اشتہار دے دیتے ہیں نا کہ بوجہ نافرمانی میں نے آگ کر دیا ہے, شرعی طور پر ناجائز اور حرام ہے. اس کے نافرمان اور خدمت نہ کرنا بدبختی اپنی جگہ پر, لیکن نافرمانی کی وجہ سے اور خدمت نہ کرنے کی وجہ سے آپ اس کو شریعت سے محروم, وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ یاد رکھو. آج بڑے جری ہو چکے ہیں ہم کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال. اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی, حضرت علی کو پسند ہی, وہ شادی کرنے والے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا, اے علی میں حلال کو حرام نہیں کرتا. کیا فرمایا؟ میں حلال کو حرام, شرعی طور پر آپ کا دوسرا حق کرنے کو حلال ہے, حرام نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ آپ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہ کریں,
کہ میرا اور ابو جہل کی بیٹی کا مزاج نہیں ملتا، وہ سخت مزاج ہے یا نرم مزاج ہے۔ فرمایا اگر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو فاطمہ کو طلاق دے دو۔ تو حضرت علی نے جو ہے نا پھر نکاح نہیں کیا، حضرت فاطمہ کو برقرار رکھا۔ حضرت فاطمہ کی موجودگی میں پھر جو ہے نا کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ پھر بعد کے اندر کافی نکاح کیے، غالباً 20 بیٹے تھی اور 21 بیٹے تھے کم و بیش۔ تو بعد کے اندر تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں حلال کو حرام نہیں کرتا، کیونکہ حرام حلال کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے بغیر کسی کو نہیں ہے۔ فلہذا مسلمان وہ جو ہے نا شریعت کے پابند ہے، کسی حرام کو حلال اور حرام کو حرام نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اور اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ بیان کر دیا۔ آگے فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کسی پر جو ہے نا ظلم نہیں کرتا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ انسان کے اپنے اعمال و بدعمالی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم ذرہ برابر بھی شیئا نہ کرائے، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم زیادتی وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لوگ انسان اپنے آپ پر جو ہے نا کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے پاک وجود دیا انسان کو، بالغ ہونے سے فوت ہو جائے سیدھا جنت کے اندر جائے گا، بالغ ہونے کے بعد انسان جو ہے نا گناہ کر کر کے اپنے جنتی وجود کو جہنمی بنا دیتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس وقت اللہ نے فرمایا ہم ان کو جمع کریں گے، ہم ان کو جمع کریں گے، تو پھر جو ہے نا کیا کریں گے؟ ہاں لم یلبسو کلم یلبسو الا ساعۃ من نہار، بڑے بڑے عیاشی کرنے والے 70 سال 80 سال 90 سال عیاشی کرنے والے، ہاں بڑی قابل رشک زندگی گزارنے والے، جب آخرت کے لیے کچھ نہیں ہوگا نا تو پھر جب آخرت کی سختی کو دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ کلم یلبسو الا ساعۃ من النہار، ہم ایک گھڑی جو ہے نا دنیا کے اندر رہے، اس سے زیادہ نہیں رہے۔ سا کہتے ہیں 25 سے 30 منٹ کو، آدھا گھنٹہ کہہ دیں زیادہ سے زیادہ۔ تو پوری زندگی عیاشی کرنے والے جب پکڑے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ لم یلبسو، نہیں ٹھہرے تھے، الا ساعتن، مگر ایک ساتھ، اور ساتھ کتنی ہے؟ 25 سے 30 منٹ، اس سے زیادہ وہ کہیں گے ہم زندگی جو دنیا کے اندر نہیں رہے۔ ہاں لم یلبسو دوسری جگہ آتا ہے، لم یلبسو الا عشیۃ او ضحاہا، مغرب سے عشاء تک یا صبح سے اشراق تک، بس اتنا وقت ہم رہے ہیں، باقی نہیں رہے۔ اور وہاں جب پکڑ ہوگی تو پھر لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مریں گے نہ جیئیں گے، ایسی سختی اور پکڑ ہوگی۔ لہذا انسان کو اس سختی سے بچنے کے لیے نیک کردار ادا کرنا چاہیے، برے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور آخری بات اللہ نے فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، اے پیغمبر ہم ان کو پکڑیں گے، یا تو آپ کی زندگی کے اندر آپ دیکھ لیں گے، یا آپ فوت ہو گئے پھر بھی ان کو ہم پکڑیں گے۔ آپ فوت ہو گئے تب بھی اس کو ہم ان کو، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، ہم پکڑیں گے ضرور۔ اور آگے فرمایا اے پیغمبر تو بھی اعلان کر دے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ اے پیغمبر تو برملا اعلان کر کہ میں اپنی ذات کے بارے میں بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، میں بھی اپنے متعلق نفع نقصان کا نام پارے کے اندر آتا ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اللہ نے فرمایا اگر میں جانتا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، غیب دان ہوتا تو اپنے لیے خیر اور خیر ہی جمع کر لیتا، کوئی تکلیف مصیبت میرے پاس نہ آتی۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی حضور کو پتا تھا؟ جب 70 صحابہ شہید کر دیے تھے، قوموں نے دھوکہ دیا تھا، حضور کو پتا تھا؟ بلکہ ایک عجیب حدیث آتی ہے، غزوہ بنی مستلق غالباً ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، وہاں حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا۔ اب حضور بھی ڈھونڈتے رہے اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی ڈھونڈتے رہے، حضور بھی وہ جس نے پوری کائنات بنائی گئی، اور اس کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ، اور اس تو ہدایت کے مینار، ہار نہیں ملا، ہار نہیں ملا۔ آخر پلان کو اٹھایا جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے تو نیچے پڑا تھا۔ اب حضور اگر مالک ہوتے تو پریشان ہونے کی ضرورت تھی؟
ہمارے یہاں یہی مشہور ہے کہ ہمارے جو ولی ہیں نا ان کی بلی بھی غیب جانتے ہیں، جتنی مرتبہ میوں میوں کہیں اتنے مہمان آ جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اس کے بغیر کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ نے حضور کو فرمایا تو بھی اعلان کر دے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوگا، اور فرمایا لکل امت اجل، ہر ایک امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجل فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، فرمایا جب قیامت آئے گی تو نہ مہلت دی جائے گی اور نہ ہی جلدی ہوگی، وقت مقرر پر ضرور آئے گی۔ موت جہاں لکھی ہے نا وہاں آ کر رہے گی، اس سے پہلے کچھ کر لینا چاہیے۔ قرآن کے اندر کیا آتا ہے؟ یہ کیا کہے گا؟ لولا اخرتنی، جب آخرت کی پکڑ کو دیکھے گا نا انسان تو کیا کہے گا؟ یا اللہ مجھے مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، جو مال ہوگا میں سارا صدقہ کر دوں گا، نیک بن جاؤں گا، پھر کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اور دوسری جگہ آتا ہے یا اللہ مجھے واپس کر دے، میں تیری اور تیرے رسول کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولم نعمرکم، میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، میں نے تمہیں جوانی نہیں دی تھی، میں نے تمہیں صحت نہیں دی تھی، میں تمہیں مہلت نہیں دی تھی؟ تو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آئے گی تو پھر اس کو پھر مہلت دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا۔ حشر کے میدان کے اندر انسان کی زندگی کا، جوانی کا، مال کمانے کا، خرچ کرنے کا، علم دین سیکھنے اور عمل کرنے کا حساب و کتاب ہوگا۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آخرت کا پرچہ ہے، وقت سے پہلے آؤٹ ہو چکا ہے، لہذا اس کے لیے تیاری کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔